بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے مہمان خصوصی ہمارے بھائی پاکستان پیپل پارٹی کے انتہائی قربانی دینے والے ساتھی جناب قمرالزمان قاہرہ صاحب، بھائی محترم اور پاکستان اور راولپنڈی اسلام آباد کی پہچان چیئرمین بیت المال عمر خان صاحب، میرے انتہائی قابل احترام آج کے دولہا صدر غلام صادق خان صاحب، جناب صدر عابد صاحب، عابد حسین ناز صاحب سٹیج پر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر نام لینا شروع کروں تو اللہ خیر صلاح، انتہائی پریس میڈیا، اور مجھے یقین ہے کہ غلام صادق بہت تیز آدمی ہے، اس نے بہت خواتین کا بھی کہیں لائٹ رفٹ کوئی نہ کوئی مخلوق بیٹھی ہوگی۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ اتنا عظیم الشان جلسہ کر کے ایک میسج دیا پاکستان کو، آزاد کشمیر کے ہر کارنر پہ، اور یہ جلسہ نہیں، اللہ کے حکم سے یہ ایک پیغام ہے پونچھ ڈویژن میں، پونچھ ڈسٹرکٹ میں، اور قاری صاحب کی تقریر کے بعد کہیں گنجائش نہیں نکلتی کہ اگلی میں کہاں سے اس کو شروع کروں۔ اور اس وقت جو حالات پاکستان میں، اللہ پاکستان کو سلامتی دے، پاکستان کے عوام، افواج پاکستان آج تک جو کشمیر کے قربانیاں دیتے رہے، ہم کشمیریوں نے اللہ کے کرم سے پاکستان سے زیادہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ آج یہاں ایک طوفان نکلا ہوا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے وہ آزاد کشمیر میں آ رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، چونکہ غلام صادق تو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں چونکہ میں مسکین ہوں، راولہ کوٹ وہ آ رہے ہیں۔ اب میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ میاں صاحب سے کہ آپ کیا ایک نیا میسج دینے چاہتے ہیں؟ کیا کوئی نیا فارمولہ لائے کشمیر کے لیے؟ آج آزاد کشمیر میں ہر دوسرے گھر میں ایک فوجی موجود ہے، اور جو کچھ وہ افواج پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر ان کو کچھ لگ یہ رہا ہے کہ کشمیر میں، کیونکہ میاں صاحب کے ایجنڈے میں کوئی کشمیر تو تھا ہی نہیں کبھی، یہ تو ہم پورے کشمیری نسل در نسل آنے والی نسلیں بھٹو شاہد کو سلام پیش کرتے ہیں، جن کا آغاز ہی یہ کہہ کے شروع ہوا کہ انشاءاللہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے کشمیر کے لیے۔ میاں صاحب کا اور میرا کام کاج کچھ اور تھا، شروع ہم نے کچھ اور کر دیا۔ آج وہ فتح کرنے چلے ہیں آزاد کشمیر میں، اور میں ایک بات اللہ کے کرم سے کہہ کے جاتا ہوں، سارے آپ گواہ ہیں، چونکہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا پڑوسی ہوں، اور ہجیرے پر جو میں نے کام کیے 50 سال تک، میں یقین آپ گواہ ہیں سارے کہ سردار خان بہادر خان خواب میں سوچ بھی نہیں سکتا جو یعقوب نے آپ کے کام کیے۔ یہ سارے آپ گواہ ہیں کہ جب میں ہیلتھ منسٹر تھا تو یہ یعقوب تھا جس نے آپ کو ہاسپٹل دیا، یاد ہے یا نہیں یاد؟ یہ یعقوب تھا جنہوں نے آپ کو پل دیے، یہ یعقوب تھا جس نے آپ کو بائی پاس دی، یہ گریٹر واٹر سپلائی، اور یہاں 3.5 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور کا پروجیکٹ شروع ہونا تھا جو ان نالائکوں کی وجہ سے نہیں شروع ہوا۔ یہ تقریباً پونچھ ساری کو میں بجلی دینے چاہتا تھا۔ آج قاری صاحب نے صحیح بات کی، تراڑکھل کے حوالے سے میں جو بات کرنے جا رہا تھا، میں کسی کا نام نہیں لینے چاہتا اس لیے کہ اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے۔ اب میں حیران ہوں ان باتوں پر کہ تراڑکھل کے حوالے سے انہوں نے
میں تھوراڑ گیا تو سیاف خالد نے پٹیاں لگانی شروع کر دی، تختیاں جو میں نے سڑکیں دی تھی ان کو. خان صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے، اور مجھے دکھ ہے اس بات پر کہ یا تو کسی غریب کا دل دکھایا یا کوئی اور ان کا جو پرانا تھا وہ کام کیا. بھائی اس عمر میں خدا کے بندے آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ الیکشن لڑنے کے لیے پہنچ گئے؟ ہم تو آپ کی قدر کرنے والے لوگ تھے، آپ کو تو آرام اور امن چاہیے تھا. اور جس جماعت میں خان بہادر گیا، اللہ کی قسم مسلم کانفرنس بڑی جماعت اچھی تھی، اس کو سیاف خالد اور خان بہادر نے ٹیکا لگایا، ورنہ مسلم کانفرنس ختم نہیں ہو سکتی تھی. اب ہوگا کیا جس جماعت میں یہ گئے، یہ سارے آپ لکھ لیں انشاءاللہ کہ مسلم لیگ نون کا یہ آخری الیکشن ہے. یہ پریس بھی لکھ لے اور یہ اپنے پاس رکھ لینا. وہ کیسے کہ فاروق عدر خان، اب میں کہوں آگے کچھ نہیں کہتا، وہ انشاءاللہ اللہ رسول کے حکم سے اپنی سیٹ آرے گا. شاہ غلام قادر وہ اپنی سیٹ آرے گا، اور ان کا ٹکٹ خان صاحب کے پاس ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں گے یہ کون سی صدی میں جیتے گا، یہ بھی آرے گا انشاءاللہ. اب انہوں نے دونوں ان کو دیکھو خدا کے بندو، 3 ماہ خان صاحب اور خالد ابراہیم کیا بات کر رہے تھے. اب ان کا دیکھو، یہ ان کی ایک ہی سوچ ہے. اب ایک اور بات کہتا مجھے اچھی نہیں لگتی، ان کو دیکھو اب یہ اکٹھے ہو گئے. 6 ماہ پہلے ان کے بیانات آپ پڑھ لیں، اور میری کوشش تھی، سردار غلام صادق خان صاحب کی کوشش تھی، آپ سب کی کوشش تھی کہ ان کی عزت اور پردہ رہنا چاہیے. اب مصیبت یہ ہے کہ یہ مڑ مڑ کے متھے لگ گئے، تو ہم نے کہا ان کا کجیہ اس دفعہ ختم کرو انشاءاللہ. اور میں آزاد الیکشن لڑا، اللہ کے کرم سے سارے آپ جانتے ہیں، ہمدرد بھی ہیں، میرے ووٹر سپورٹر بھی تھے. یعقوب خان نہیں ڈرا آزاد الیکشن لڑتے ہوئے، اور یہ ترم خانوں کو دیکھو، یہ اپنی ٹانگوں میں جان نہیں ڈال سکے، یہ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر سکے، تو ان کا حشر کیا ہوا؟ خالد ابراہیم صاحب جو آپ کو یہاں ووٹ دلوا رہا ہے، ان بھائیوں سے میں کہنے چاہتا ہوں وہ موڑی دا گاچھی ریون ماتھا لانا دے اللہ نے واسطہ ہے. اب یہ کون سا لیڈر ہے جس کو آپ لیڈر مانتے ہو خدا کے بندو؟ لیڈر تو یہ ہونا چاہیے تھا، پارٹی پریزیڈنٹ تھا، مدہ جب بات آ کے الیکشن لڑتا مقابلہ کرتا. مگر رب جس کو عزت دے. اب یعقوب خان کی غلطی کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں ہمیشہ خادم بن کے سیاست کرتا رہا، میرا گھرانہ ویلفیئر کا ہے. اب رب نے مجھے عزت دینی ہے اور غریب لوگوں کی دعاؤں کے صدقے، تو اس کا کیا چاہا؟ میں پاکستان پیپل پارٹی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، اور اپنے بھائی سردار غلام صادق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا. اس لیے آیا کہ یہ سارے منکر قرآن تھے اور یہ دھوکہ دینے والے تھے. یہ غلام صادق تھا جس نے پاکستان پیپل پارٹی میں رہتے ہوئے مجھے پرائم منسٹر بنوایا. تو کیا پرائم منسٹر کو ہرانے چاہتے ہو؟ میں پاکستان پیپل پارٹی کا احسان مند ہوں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ غازی ملت کو صدر ریاست جموں و کشمیر بنایا تو پاکستان پیپل پارٹی نے، آپ کے اس بھائی کو اگر پرائم منسٹر بنایا تو پاکستان پیپل پارٹی نے. اور یہ آپ کا اور میرا اخلاقی فرض بنتا ہے تمام لوگوں کا کہ ہم ایک میسج دیں پورے آزاد کشمیر سے پاکستان میں. ہم صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، پاکستان پیپل پارٹی کے کو چیئرپرسن کو، کہ جو یہ سوچ رہے تھے کہ کلا غلام صادق پیپل پارٹی کافی تھی، اب یہ نہیں ہوگا. اللہ رسول نے چاہ، مالک نے زندگی دی، دعا کریں انشاءاللہ 6 سیٹیں لے کے اسمبلی میں جائیں گے. آپ لکھ کے دے دیں یہ بات بھی. اور آج قاہرہ صاحب، تمہیں خرزہ ایک اور آپ کا شکریہ ادا کرنے چاہتا ہوں. پریس کے لوگ اچھی طرح سے ذرا لکھیں. آپ سب کو مبارکباد دینے چاہتا ہوں کہ یہی سردار غلام صادق تھا، یہی پاکستان پیپل پارٹی تھی
آج آپ کا میڈیکل کالج کا نوٹیفیکیشن ہو گیا جو میں نے کروایا 2 دن پہلے. آئی ٹی یونیورسٹی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. غلام صادق ویسے بڑا تیز ہے. اے میں کی انگلی لائی دا دسنا اگلانا کہ تو حملہ کری دا کام کرا تو میں کرائی چھوڑنا سے انشاءاللہ. اب اگر اس وقت میں آئی ٹی یونیورسٹی دے دی, میڈیکل کالج دے دیا, جو آپ کے میرے آبا اجداد ترس کے سوچ کے دنیا سے میں گئے, تو آج ان کی روح بھی خوش ہو گئی اللہ کے کرم سے. تو کیا ہم اتنے احسن فراموش ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرائیں گے؟ یہ ناممکن سی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ لوگوں ایک بات یاد رکھ لینا, پاکستان پیپل پارٹی حکومت بنا رہی ہے اور یہ انشاءاللہ صدا غلام صادق خان میرے رب نے چاہ کارا صاحب بیٹھے ویسے اصلی چابی کارے کو لیا دیا. یہ بڑا خاص ہے اس کمرے سے. اور ساتھ زمد خان کے پاس بھی ہے. صدا غلام صادق منسٹر بن رہا تھا, میں نے نہیں بنایا کہ کشمیر کونسل میں وزیر اعظم پاکستان کا یہ ایڈوائزر بنا. آج یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے کشمیریوں کے لیے, کشمیریوں کی نمائندگی کر رہا ہے پاکستان کے لیے. اور مجھے یقین اور اعتماد ہے یہاں سے ہو کہ ہم نے ہندوستان کو میسج دینا ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر کے بھائی اور بہنیں ہمیں جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ وعدہ کرتے ہیں ان کے ساتھ کہ پنچ کے لوگ جب گٹھے تھے تحریک چلی آزاد کروائے اس خطے کو. تاریخ ہماری تھی, چوری کسی اور نے کی. اس سے واسطہ میں پتھر چھکیا تحتی خان فارغ ہوئے گا. دیکھا نہیں کہ کیا حال بنے. انشاءاللہ قاری نصیر نے بات کر دی. یہ صدا غلام صادق تھا جو ہڑتال تھی تراڑکھل میں. میں نے ڈگری کالج کا اعلان کیا, تراڑکھل منظور ہے, اللہ رسول نے چاہا تو پہلے انہوں میں اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا انشاءاللہ. میں نے پلندری تراڑکھل سڑک کے لیے صدا غلام صادق گیا. پورا یہ جو قاضی صاحب نے کہا یہ بات 100% فیکٹ ہے کہ یہ صدا غلام صادق کی تحریک پر یہ ہم نے فنڈ رکھے جو کہ آزاد پتن سے لے کے تراڑکھل کے لے کے یہ ہم نے حجیرے تک, اور اس کو میں نے عباس پور اور کوٹے تک لے کے جانا تھا. اب آج کل وہ اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, بڑی کل خبریں سنا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ جی فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا, مگر خدا را ایک بات کا یہ احساس کر لینا کہ انہوں کو دا پلیا. پہلے یہ نہ ہو کہ نئی قسمیں کران کاغذ جیب میں رکھے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہمدردوں کا کہ کاغذ کران جیب میں اور اس انہیں کاغذوں پر نہ پلیا اللہ نہ واسطہ ہے. میں صدا غلام صادق خان صاحب آپ کو یقین دلاتے ہوئے انشاءاللہ کہ ڈیفینیٹلی, چونکہ صدا غلام صادق سینئر موسٹ آدمی ہے اور تعلق داری پاکستان پیپل پارٹی کی اس کے ساتھ زیادہ ہے. میں تو جونیئر ہوں, مگر یہ یقین دلا کے جاتا ہوں اللہ رسول کے حکم سے انشاءاللہ سب سے بڑی منسٹری صدا غلام صادق کو ملے گی. یہ کارا صاحب اور زمد خان دلائیں گے. آخر میں اس کامیاب جلسے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اعتماد کے ساتھ کہ مارا بھی خیال رکھا, میں کہنے بھی ہوتا بہت سارے دن نزدیک, تو میں کارا صاحب آپ کا, زمد خان صاحب آپ کا, تمام سامعین کا اور سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرا عزیز تھا جنڈالی سے اس کو شامل کروایا. پوری دنیا کی توپیں اس کی طرف پھر گئی کہ جناب ساری دنیا کے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو میں آج اس بڑے جلسے میں اپنے اس عزیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگ سارے ہی موجود ہیں اور یہ سیٹ آپ لیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ ہے, مجھ پہ تو ساری توپوں کا رخ ہے, مگر اللہ رسول کے حکم سے انشاءاللہ آپ کے سامنے کہہ کے جو آتا ہوں, دعائیں آپ کرنا, صرف دعاؤں کی ضرورت ہے. اور میری ماؤں بہنوں کی دعاؤں کے صدقے 7 سے 9 ہزار کی لیڈ میں اگر میں نہ جیتا تو زندگی میں سیاست نہیں کروں گا انشاءاللہ.
اور سردار غلام صادق کا میں ابھی مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ بہت آگے ہے مجھ سے. اس کی لیڈ میرا یقین اور اعتماد ہے انشاءاللہ اللہ رسول کے حکم سے کہ اس کی لیڈ مجھ سے بھی زیادہ ہوگی اور ہونی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں مجھے کہیں دیکھنے کے لیے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، غلام صاحب کا بھیجا ورنہ کاخنے ہونے لگا. السلام علیکم. اس کے بعد میں حال ہی میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی سے چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ہمارے ایک بزرگ رہنما